السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا سے نصف تک تیسرے پارے کا یہ دورہ ہے۔ اس وقت آیات جو بنتی ہیں وہ بنتی ہے 275 سے لے کر 286 سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور پھر سورۃ آل عمران کی پہلی 18 آیتیں ہم اس لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر سود کی حرمت سے اس آیتوں کے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے ایک مینٹالٹی کی بھی طرف رہنمائی ہے۔ اس سے پہلے جو آیات پچھلے لیسن میں ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایثار، محبت، دوسروں کا احساس کرنے، یہ والی سوچ والے لوگوں کو ریفر کیا، اور بتایا کہ جو بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اب آپ کو ان کے حالوں کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ سفید پوش ہیں، وہ اگر غیر مسلم ہیں، فقیر ہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، کوئی طالب علم ہیں، کوئی بھی لوگ ہیں جن پر کہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، دن رات کے اوقات کا بھی دھیان نہ رکھیں، بس خرچ کرتے چلے جائیں اور ان کی زندگی میں آسانیاں بانٹتے ہی چلے جائیں۔ آپ نے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ تو اس صورت میں نظر تو یہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں واپس کروں گا، اور ایک کے بدلے میں کئی واپس کروں گا۔ دعاؤں کا تم اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ بہت سے اس کے برکات ہیں جو کہ وہ قرآن پاک کے فرسٹ پیج میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ غیب چیزیں ہیں اور ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ ثواب بھی غیب ہے اور برکات بھی اللہ کی طرف سے آنے والی یہ بھی امور غیبیہ میں سے ہیں، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہماری زندگیوں میں آئیں گے اگر اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے۔ اب جو آج کے لیسن سے ہمیں سیکنڈ مینٹالٹی کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور سرپرائزنگلی یہ مینٹالٹی آج کے دور کی جو مٹیریلسٹک مینٹالٹی ہے اس سے بہت میچ کرتی ہے۔ یہ ربا کا جو ایک ورڈ ہے، یہ ایک سمبل کے طور پہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، دوسروں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک فارم یہ تھی کہ جب کوئی انسان کسی وجہ سے بیچارہ پھنس جاتا، اس کے پاس اپنے اتنے ریسورسز نہ ہوتے کہ وہ اپنی ضرورت کو خود اپنے پیسوں سے پوری کر سکتا ہے، تو اس کو کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو جو ادھار دینے والا ہے چونکہ اب وہ اپر ہینڈ ہے کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا لحاظ کرے کہ اللہ نے مجھے زیادہ نوازا ہے تو مجھے زیادہ سخی ہونا ہے، وہ دل تنگ کر لیتا ہے کہ اس شخص کو اب میں لوٹوں کیونکہ یہ کمزور اور مجبور ہو کے میرے پاس آیا ہے۔ تو اس کی فارم میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک ایسے شخص سے دی ہے کہ جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو یوں حواس باختہ اٹھے گا اور اپنے پاؤں پر وہ چل بھی نہیں سکے گا، جیسے کہ اسیب زدہ شخص ہوتا ہے۔ اس کی یہ مثال بڑی خوبصورت ہے کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے دوسرے اپنے سے جو نیچے لوگ تھے ان کو اٹھنے نہیں دیا۔ تو معاشرے میں جو ریسورسز کی تقسیم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ریکمینڈ کیا ہے اسلامک اکانومی میں وہ یہ ہے کہ ریسورسز کو آپ ایکولی تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ تو صدقات کا نظام بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا زیادہ ہے تو ان لوگوں کو دے کر اٹھانے کی کوشش کریں، ان کو کاروبار دے دیں، ان کو جو ہے بغیر سود کے قرض دے دیں تاکہ وہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے خود بھی ایفرٹس پٹ کریں۔ لیکن جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ معاشرے میں غریب تر اور امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور امیر تر کیسے امیر تر ہوتا جاتا ہے کہ غریب کا پیسہ بھی ٹیکٹک سے نکلوا رہا ہے، وہ کہ اپنا پیسہ تو اسے واپس لے ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا پیسہ بھی ٹیکٹک سے نکلوا رہا ہے۔ جیسے سود کا سب کو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا پیسہ استعمال کرنے کے لیے دے اور اس پیسے پر وہ اس کے بھی پیسے لے لے تو وہ تو پہلے بیچارہ پھنسا ہوا تھا لیکن آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ تو جتنا بھی دیکھ لیں کہ سودی نظام پہ جو بھی معاشرے چلتے ہیں ان معاشروں کی اکانومیز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پیسے کا نفوذ ہو جاتا ہے، پیسے کا ارتکاز ہو جاتا ہے، نفوذ نہیں ہوتا۔ کچھ مخصوص ہاتھوں میں پیسہ جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی وہی مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں پیسے کو کاروبار میں لگاتے ہیں، ہم اس سے پیسہ کماتے ہیں تو یہ بھی تو ایک طرح کا کاروبار ہی ہے، لیکن سوچنے کا انداز بدلیے کہ یہ جو پرائیویٹ سکولز آرگنائزیشن سکولز رن کرتے ہیں، والدین کا پیسہ لوٹتے ہیں، 1 روپے
روپے کی چیز 5 روپے کی 10 روپے کی بیچتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کلینک ایسے ڈالے ہوئے ہیں کہ دوائیاں اپنے کلینک کی ٹیسٹ اپنے لیبارٹری سے وہاں سے پیسہ کماتے ہیں. تو یہ سارے لوٹنے کے ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی بندہ اس سوچ کو لے کر دنیا میں آگے بڑھے گا نا. سود کیوں حرام ہے؟ مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کسی کے پاس کوئی پیشنٹ چلا جاتا ہے اور اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس فیس نہیں تو ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی جو مینٹالٹی ہے ایکچولی یہ اس کو ایڈریس کرتا ہے. ہماری سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مینٹالٹیز کو ریفر کیا. ایک وہ جو کہ سیلف لیس مینٹالٹی ہے، اس کے ساتھ برکات ہیں، اس کے ساتھ سارے ڈپریشن سے خاتمے ہیں، اس کے ساتھ کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں. جبکہ سود خور کی مینٹالٹی، اس سود خور کی مینٹالٹی کے ساتھ زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی سود کا اس حکم کی حرمت کے بعد اب سود کو چھوڑ دے، کسی انسان کو لوٹ کر کھانا چھوڑ دے، کسی انسان کے اوپر جو اس نے شرح لگا رکھی تھی اس کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ سے نے کہا ہے کہ تم اپنی اصل رقم لینے کے مجاز ہو. لیکن اگر تم نہیں باز آؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. تو یہ جو سود ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے جو کسی بھی معاشرے میں ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سے دوری بتائی ہے اس شخص کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے قرض دیا ہو اور قرض جو واپس کرنے والا ہے وہ اگر آپ کو تھوڑی سی مہلت مانگ لے تو اس کو مہلت دے دیں. ان کے یو شوڈ بی گریشیس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ نوازا ہے. اور اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے نا اس میں پھر آپ کو ایک لین دین کے معاملات میں بہت ایکسٹینسولی وسیع گائیڈ کیا گیا ہے. آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ کی قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت کریمہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے ایمان والو، جب تم وقت معین پر آپس میں لین دین کا معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. تو یہ جو کتابت ہے نا یہ دونوں فریقین کے حقوق کی حفاظت کرے گی کہ آپ بھول نہیں جائیں گے. آپ اگر فرض کریں ایک قرض کسی نے کسی کو قرض دیا اور اس کی خود ڈیتھ ہو گئی، اگر اس نے لکھا نہیں تھا تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے جتنی بھی رقم دی ہے تو اگر وہ دینے والا ہی مکر جائے جس نے تو مجھے دی نہیں، نہ گواہ ہے نہ کوئی کتابت ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ورثہ کی ساری رقم ڈوب جائے گی. جبکہ اس کے برخلاف ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے رقم دی اس نے 2000 روپیہ سے اور وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں جی میں نے تمہیں 5000 دیا تھا، مجھے 2 پیسے واپس، اور اس بات پر پھر جھگڑا ہو جائے. تو ظاہر ہے جب آپ رقم لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں تب تو کوئی نہیں جھگڑے گا نا. تو سیٹلمنٹ تو آپ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے رقم لے دے رہے ہیں، لیکن بعد کی قباحتوں سے بچنے کے لیے اس کو لکھ لینے کی ضرورت ہے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ لکھ دے، اور جس کے ذمے قرض ہو یعنی جس نے پیسے واپس کرنے ہیں وہ اس کی پوری رقم اور اس کی ادائیگی کی مدت یہ سارا وہاں پہ اس کو لکھوا دے. اور اگر وہ خود نہیں لکھوا سکتا تو اس کا وکیل لکھوا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس پہ 2 جو ہے نا عاقل بالغ مردوں کو گواہ بنا لیا کرو. اور اگر ایسی سچویشن میں قرض لیا جا رہا ہے کہ 2 عاقل مرد نہیں مل رہے تو ایک تو مرد ہونا ہی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی لگا دی جائے. 2 عورتوں کی گواہی اس لیے اس میں حکمتیں بہت سی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ حکمت تو یہ ہے کہ جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں جس میں کہ زمین کا اور اس طرح سے اس میں عورتوں کی انوالومنٹ کم ہوتی ہے. پیسوں کے معاملات میں باہر کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پھر عورتوں کو کہ یہ ایکچولی سفیئر میں نہیں جاتی نا چیز. وہ بچوں کو دیکھیں گی، گھروں کو دیکھیں گی، صفائیاں کریں گی اور اس طرح سے کام کریں گی کہ وہ اب یہ باہر کے معاملات میں لین دین کے معاملات میں بھی انوالو ہوں گی. تو اس لیے عورت کی ذمہ داریوں کا اور اس کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ جا کر عدالتوں میں گواہی دے، پھر اس کے بعد سب مردوں میں کھڑی ہو کر وہ کنفیوز ہو سکتی ہے، بھول سکتی ہے. مطلب جب آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عورت کے ساتھ دوسری ہوگی نا تو اس کو تھوڑی سی مورل سپورٹ مل جائے گی. اگر اس کو گواہی کے لیے جانا پڑے گا کہیں پہ بھی، اب ظاہر ہے کہ جب آپ گواہ ہیں تو ہر کوئی آپ کے گھر آ کے تو آپ سے گواہی نہیں لے گا نا. تو آپ کو کبھی عدالت میں کسی کے گھر کسی کے سامنے، ہاں جی یہ اس نے میرے سامنے پیسے لیے تھے، تو جب سارے مرد بیٹھے ہوتے ہیں تو کم عورتیں ہوتی ہیں جو اتنی کانفیڈنس شو کر سکتے ہیں. اکثر عورتیں کنفیوز ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مرد اور 2 عورتیں، اور اس کو ضرور لکھا کرو. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے پیسے ڈوبنے سے بچ جائیں یا تم لڑائی جھگڑے سے بچو. ٹھیک ہے؟ اور اللہ
تمہیں سکھا رہا ہے یہ سارے احکامات، تو اللہ سے سیکھو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو یقیناً ان کی زندگیوں میں بہت سے پریشانیاں سے ان کی زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ اور اگر تم کسی سفر میں ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے تو پھر تم کیا کرو، کوئی چیز رہن رکھ دو، مطلب کوئی موبائل فون، کوئی اس طرح سے کہ آپ یہ رکھ لیں اور پیسے مجھے دے دیں، یا کوئی رنگ ہے، کوئی گھڑی ہے، اس طرح سے کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کی قیمت کے مطابق پیسے لے سکتے ہیں۔ ایون کہ سم ٹائمز کوئی جانور بھی گروی رکھا جا سکتا ہے، کوئی موٹر سائیکل رکھی جا سکتی ہے، لیکن جس کو آپ نے چیز گروی دی ہے، اب وہ یہ نہیں کرے گا کہ اس کو اگر گھڑی ہے تو وہ پہن کے پھر لے، اور اس طرح سے موٹر سائیکل ہے تو اس کو چلا کے، ہاں اگر اس پہ وہ بکری ہے، لائک کوئی گدھا ہے، کوئی گھوڑا ہے، تو ایسا تو نہیں کر سکتا کہ اس کو ایک کونے میں باندھ دے، تو وہ تو مر جائے گا، اس کو پھر اس کو چارہ ڈالنا پڑے گا، تو اس عوض وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی چیز امانتاً اس کے پاس ہوگی جس کے پاس گروی پڑی ہوئی ہے، اور جوں ہی وہ اس کی رقم اس کو واپس کرے گا تو وہ اس کی چیز اس کو واپس کر دے گا۔ اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی، وصال ہوا تھا اللہ سے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرع یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی، اسے غلہ لیا ہوا تھا، اور جو کوئی اس طرح سے گواہی کو چھپائے گا، یعنی کہ اگر معاملات میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور کسی کی گواہی اور اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ اپنے دل پہ بوجھ لیا، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے۔ اگر تم ظاہر کرو گے 284 آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی، اور اپنے نفسوں میں اس کو ظاہر کرو گے تو اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بہت زیادہ اس بات پر جو ہے خوف زدہ ہو گئے کہ کیسے ہم اپنے دلوں کی باتوں تک سے، تو اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر تو ہم پکڑے گئے، مارے گئے، کیونکہ دل کی باتوں پہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا آپ فی الحال سمعنا و اطعنا ہی کہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، دیکھو اللہ تعالیٰ آگے کیا حکم نازل کرتا ہے۔ تو صحابہ نے یہی کہا سمعنا و اطعنا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 آیات، سورۃ اب آ گئی ہے سورۃ البقرہ کی وہ 2 آخری آیات جو کہ خاص طور پہ عرش کے خزانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں تحفتاً دی گئی تھیں۔ تو یہ دعا ہے، اور تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو تحفتاً یہ 2 چیزیں دیں۔ تو دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کا آغاز بھی ایمانیات سے ہوا تھا اور انجام بھی، اس کا اختتام بھی ایمانیات سے ہوا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ رات کو پڑھ لیتا ہے اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں، اور ان 2 آیات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو رات کے وقت اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کو یاد کر لیجیے، ان 2 آیات کو خود بھی یاد کریں، اور اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ مدر ہیں تو اپنے بچوں کو یاد کروائیں، ضرور یاد کروائیں یہ آیتیں، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے ہسبینڈس کو یہ ایک عادت بنا لیں کہ دن میں ایک ٹائم پہ اس کو ضرور پڑھا کیجیے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا اور آپ کے جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جی، تو یہ دعا پڑھ لی، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر ہم سے تیری کسی بات کو، تیرے کسی حکم کو ماننے میں کوتاہی ہو جائے، ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے، ہمارا نشانہ چوک جائے، ہم کوشش کر رہے تھے ہم صحیح نہ کر پائے، تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور ہم سے ہمارے بوجھوں کو اتار دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے ہم پر رحم فرما کر ہماری ساری تکلیفوں کو ختم کر لیجیے، اس لیے کہ آپ تو ہمارے دوست ہیں، انت مولانا، ولی سے یہ لفظ نکلتا ہے، آپ ہمارے دوست ہیں اللہ پاک، تو جو ہم آپ سے مانگ سکتے ہیں، آپ سے کہہ سکتے ہیں، ہماری سچویشن کو جو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے ہم
ہم اللہ سے اپنے دل کی سرگوشیاں کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں معراج کو دیں کہ جو مناجات اللہ اپنے نبی سے کی تھی اس رات میں، اللہ تعالیٰ نے اس مناجات تک رسائی اپنے ہر مومن کو دے دی. جب ہم اللہ سے بڑے پیار سے دعا مانگتے ہیں تو در حقیقت ہم بھی اللہ سے ملتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے اللہ سے ملنے گئے. الحمدللہ ہم نے ایک بہت ہی روشن صورت کا خاتمہ کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پورے قرآن کی نمائندگی کریں گی جب ہم قیامت والے دن اللہ سے ملیں گے، اور یہ ہماری طرف سے جھگڑیں گی. اگر ہم سے کوئی خطائیں یا کمیاں ہو گئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر اور جھگڑا کر کے ہماری بخشش کروا لیں گی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک سورت کو پڑھ لیا اور دوسری سورت کا آغاز کرنے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ، یہ ہے اس صورت مبارکہ میں اسم اعظم ہے الحی القیوم. نزل علیک، تو جو اس لفظ کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو کہ اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل کی جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فرقان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حقانیت کے اظہار سے اس صورت کا آغاز کیا ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ آل عمران کا جو اس کا نام ہے، یہ حضرت عمران کی کے آل کے بارے میں، جو جن کی آل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ ان کے نانا کا نام ہے عمران. حضرت مریم کی والد کا نام ہے عمران. تو جس سے جو اس صورت سے بہت ہی پیاری بات جب میں نے پڑھی تو مجھے پتہ چلی کہ کتنا بڑا یہ ہمارے اندر ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہماری جو نام ہے، نسل ہے، وہ بیٹے سے آگے چلے گی، جبکہ قرآن میں اللہ نے آل عمران حضرت مریم کی سے نسل کو آگے چلا کر یہ بتایا کہ نسل بیٹوں سے ہی نہیں آگے چلتی، آپ کی نسل اچھی اولاد سے آگے چلتی ہے. جو آپ نے اچھی تربیت کی ہوتی ہے نا جس اولاد کی، اس سے نسل آگے چلتی ہے. اس میں بیٹی اور بیٹے کا کوئی سین نہیں ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرت فاطمہ کو انہوں نے اور ان کی اولاد کو آپ نے جب مباہلہ کیا تھا نا، تو حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے کر نکلے تھے. آپ اپنی آل کو لے کر نکلے تھے تاکہ ہم ایک دوسرے پہ لعنت کر سکیں. اور یہ جو ہے نا، یہ سورت آل عمران، اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک اسلامک کانسیپٹ کو بہت کلیریفائی کیا جائے گا، اسٹیبلش کیا جائے گا. اور مسلمانوں کی، عیسائیوں کا ایک 9 ہجری میں وفد آیا تھا نجران کے عیسائیوں کا، تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بحث کی تھی اس حوالے سے. تو ان کے رد میں یہ آیتیں کچھ نازل ہوئی تھیں، وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا یہاں پر بہت ہی خوبصورت تعارف پیش کرے گا، اس لیے کیونکہ عیسائی اللہ کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی بڑی پاورفل کوالٹیز، بہت پاورفل کوالٹیز پیش کی ہیں کہ دیکھو اللہ کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی وسعتیں. کیونکہ الحی القیوم ایک ایسا نام ہے کہ اللہ ہر چیز کو حیات بخشتا ہے اور ہر چیز اللہ کے اذن سے قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ ہے وہ جس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. وہ اللہ جس تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے. تو وہ صورت گری کرنے والا، وہ پیدا کرنے والا، اس سے ہر چیز زمین و آسمان کی اس کی نظر میں وہ ہے جس جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. تو اللہ کے خوبصورت اور پیارے نام ہم نے اس سورت مبارکہ کے آغاز میں پڑھے. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کی آیات کا ذکر کیا جو کہ کتاب میں ہیں. ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں. جو محکمات آیتیں ہیں ان کو اللہ نے اس کے مقام پہ کہا ہے ہن ام الکتاب. وہ ام الکتاب ہیں، یعنی کہ ان سے کتاب کے اثر احکامات ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان سے لے سکتے ہیں. اور کچھ آیاتیں متشابہات ہیں، وہ آیتیں جو کہ جن میں شبہ ہے. بہت سی ایسی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں. اب کیسے آسمان 7 ہیں، پیرلل ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتہ. تو یہ متشابہات آیات میں سے ہیں. اور اس کے علاوہ جنت اور دوزخ کے حوالے سے، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ آیات متشابہات کی تعویلات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ
ان کے دلوں میں ان کو آیات محکمات پر عمل کرنا چاہیے اور آیات متشابہات پر ایمان لانا چاہیے، ان کی تعویلیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے، یعنی کہ ان کی تشریح اور ان کے معنی کو سمجھنے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اس کی سمپل سی اگزامپل لیجئے کہ آپ اگر 2 کلاس میں پڑھتے ہیں اور آپ کو 12 کلاس کی بک لا کر آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو کچھ ریفرنسز ایسے ہوں گے جو کہ آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کا مینٹل لیول ابھی وہاں تک نہیں پہنچا اور آپ کی سوچیں محدود ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کچھ چیزوں کے بارے میں ریفر کیا تو اس کو مکمل طور پر ہم سمجھنے کی اس وقت اس لیے پوزیشن میں نہیں کہ ہم ان چیزوں کو آبزرو نہیں کر سکتے۔ جب ہم وہاں پہ جا کے آبزرو کریں گے تو وہ چیزیں اپنی پوری جزیات کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو راسخون فی العلم ہے، راسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر علم رچ بس جائے اور جو علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے اور علم کی بنیاد پر ان کے پھل آئیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز ہمارے رب کے پاس سے ہے اور ہم ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر وہ دعا ہے، یہ میرے ساتھ دعا پڑھیے کیونکہ یہ قرآن کی بڑی خوبصورت دعا ہے اور ہمیں یہ یاد کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت پر قائم رکھنا اور اس میں ٹیڑھا پن نہ آ جائے، اپنے پاس سے رحمت نصیب فرما دیجئے۔ بے شک اب وہاب ہے، اللہ کا یہ نام بہت خوبصورت نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے حساب اور بغیر کسی بھی انسانی ایفرٹ اور کوشش کے اس کو اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو اللہ کے نیک لوگ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ان الذین، سورۃ آل عمران کی آیت 10 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حوالے سے ایک بات بتائی ہے کہ جب آپ اس دنیا میں موو کر رہے ہوتے ہیں تو جو امپورٹنٹ چیز آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے آپ کی مٹیریلسٹک بلانگنگز، آپ کی اولاد، اس کی کامیابیاں اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے مال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ویژن کو شاٹر کر دیا کہ مال یا اولادیں ان کو اللہ سے کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے سامنے ان کا کوئی اعزاز بن سکتا ہے ان چیزوں سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دی۔ دیکھو آل فرعون کو دیکھا تھا، ان کی اموال اور ان کی جو ان کی اولادیں تھیں، انہوں نے کتنی دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن جب اعمال نہیں کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس لیے اس بات پہ اترانا اور فخر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں بہت مالدار ہوں یا میری بہت اولاد ہے۔ آپ کو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیے۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے تمہیں مغلوب کر کے جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ تو کافروں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت مال ہے، بہت اولاد ہے، چونکہ جن کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنسز ہیں، خوبصورت کاریں اور کوٹھیاں ہیں، اگر نیک اعمال نہیں تو اللہ کی نظر میں ان کا مقام ایک مچھر کے پر سے بھی ہلکا ہے۔ یہ ایک ویژن ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں پرائیورٹیز کو سیٹ کیجئے۔ پھر اس کے بعد آگے جو آیت پڑھیں گے آپ وہ غزوہ بدر کے حوالے سے پڑھیں گے کہ تمہارے پاس 2 جماعتوں میں بہت بڑی نشانیاں تھیں جو آپس میں بڑھ گئیں، ایک جماعت جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت جو کافروں کے راستے میں لڑ رہی تھی۔ یعنی کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کافروں اور مومنوں کو آپس میں جب لڑے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد سے نصرت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کر دی۔ آیت نمبر 14 میں آ جائیے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے 13 اور 14 میں بڑا خوبصورت ایک مضمون ہم پڑھیں گے۔ وہ کیا مضمون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ آپ کو دنیا کی زندگی میں چیزیں کچھ بڑی اچھی لگتی ہیں، شہوات میں عورتیں ہیں، بیٹے ہیں اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، یعنی کہ عورتیں اور بیٹے آپ کی فیملیز، آپ کے سونے اور چاندی کے ڈھیر، آپ کے مال اور آپ کے مال، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور برانڈ کی گاڑیاں جو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی کے کچھ فائدے ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ کے پاس سب سے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر چوتھی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا لیکن ان سب سے بہتر کیا ہے؟
جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور پاک بیویاں ہیں، اور سب سے ٹاپ پہ اللہ کی رضامندی ہے۔ تو دنیا میں کمپرومائز کر سکتے ہیں آپ، ان چیزوں کے پیچھے لگ کے اللہ کو فراموش نہیں کرنا۔ یاد کریں ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ محبتیں جب آپ اللہ کی محبت کے آگے کسی بھی چیز کی محبت کو رکھتے ہیں تو پھر وہی محبت آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ایک بہت بیلنس میں چلنا ہے، ان محبتوں کو اللہ کی محبت کے آگے نہیں کرنا۔ یہ متاع ہے، فائدہ ہے، خوبصورت ہے، لیکن ان سے بہتر جنتیں ہیں، ان سے بہتر اللہ کی رضامندی ہے۔ تو اس اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے آپ نے پلان کرنا ہے اپنی لائف کو۔ اپنے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے بندے ہیں جن کو کہ مالوں میں اپنی مشغولیت اور اپنی اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر دیتی۔ تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان کا استعمال کوئی ناپسندیدہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برانڈز کی گاڑیاں اور یہ اس طرح سے لینے کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ ان کو لے کر اترائیں نہیں، دوسرے انسانوں پر فخر نہ جتائیں اور دوسروں کو اپنے سے نیچا نہ سمجھیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، دوبارہ سے ایک دعا آ گئی، کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ رضوان دیتا ہے؟ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجئے۔ ان کی کوالٹیز نوٹ کر دیجئے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی سے کھڑے ہو جانے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرنے والے لوگ۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، یعنی آپ دنیا میں اگر آپ کو اس فانی دنیا میں سے کچھ چاہیے تو اچھی عادتیں لے کر چاہیے۔ صبر، اللہ کو بڑے پسند ہے صبر کرنے والے لوگ، واویلا کرنے والے لوگ نہیں، فالتو بولنے والے لوگ نہیں، سچ بولنے والے لوگ، اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو جانے والے لوگ۔ تو یہ ایک لائف سٹائل ہے، ایک سوچنے کا انداز ہے، ایک اچھی عادتیں ہیں جو کہ ہمیں اپنائیں گے تو وہ دنیا سے ہم ایک کامیاب انسان کے طور پر جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہماری یہ عادتیں تو جائیں گی ہی جائیں گی نا، پیسہ تو دنیا میں رہ گیا۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم کی سب سے بڑی گواہی جو اب آپ پڑھیں گے، آخری آیت جو آج کے لیسن کی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے کہ خود وہ ہی معبود برحق ہے، اپنی حقانیت اور توحید پر بڑی عمدہ گواہی۔ اللہ کے سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ صرف ایک اللہ الہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جن کو اللہ نے اس کتاب کا علم دیا وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں 2 دفعہ لا الہ الا اللہ یہاں پہ بولا گیا ہے، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث کہ اللہ کی سب سے بڑی گواہی خود اللہ دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی کی عبادت کیجیے، اور وہی سب پر غالب ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔